السلام علیکم دوستو آج ہم مولانا روم کی ایک آپ کو ایسی کہانی سنائیں گے کہ ایک شخص خواب میں دیکھتا تھا کہ میں مصر جا کر امیر ہو جاؤں گا۔ تو یہ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، دلچسپ کہانی ہے، آپ یہ آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ ایک شخص خواب میں دیکھتا تھا کہ وہ مصر جا کر امیر ہو جائے۔ ایک شخص کو وراثت میں بہت سا مال ہاتھ آیا، وہ سب کھا گیا اور پھر غریب ہو گیا۔ سچ ہے کہ وراثت کا مال نہیں رہا کرتا، جس طرح دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی الگ ہو جاتا ہے۔ وراثت پانے والے کو بھی ایسے مال کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ محنت اور تکلیف کے بغیر ہاتھ آ جاتا ہے۔ اے شخص، تجھے بھی جان کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مفت میں بخشی ہوئی ہے۔ الغرض اس شخص کو نقد و جنس اور جائیداد سب قبضے سے نکل گئی اور الوؤں کی طرح ویرانے میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ تو نے مجھے سر و سامان دیا تھا، وہ سب جاتا رہا، لہذا تو اب مجھے سر و سامان زندگی عنایت کر یا موت بھیج دے۔ اس دعا اور گڑ گڑاہٹ میں اس نے دونوں ہاتھ پیٹے۔ اس زبردست کو بے محنت زر کی طلب تھی، لیکن وہ کون ہے جو خدا کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور اس کی قبولیت میں 100 بہاریں نہ پائے۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے شہر مصر میں دولت ملے گی، تو مصر جا، وہاں تیرا کام بن جائے گا، خدا نے تیری گریہ و زاری کو قبول کر لیا ہے۔ فلاں گاؤں میں ایک بڑا خزانہ ہے، اس کی تلاش میں تجھے مصر جانا ہوگا۔ فلاں بستی کے فلاں کوچے فلاں گلی میں ایک خزانہ دفن ہے، تو بغداد سے ہوتا ہوا فوراً مصر کو جا اور اسے حاصل کر لے۔ یہ خوشخبری سن کر قمر ہمت چست ہو گئی اور اسی امید پر کہ فرشتے نے خزانہ بتا دیا ہے، وہ شخص بغداد سے منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کے پاس پیسہ ٹکا کچھ بھی باقی نہ رہا اور ظالم پیٹ نے مجبور کیا کہ کسی سے سوال کرے۔ اب چند شرم دامن پکڑتی تھی، مگر بھوک نے بے حواس کر ڈالا تھا۔ اپنے جی میں کہتا بہتر ہے کہ رات کے وقت چھپتا چھپاتا باہر نکلوں تاکہ اندھیرے میں بھیک مانگنے سے شرم نہ آئے، نعرہ لگانے والے فقیر کی طرح دور سے صدا دوں تاکہ کچھ پیسہ مل جائے۔ اسی سوچ میں باہر نکلا اور چاروں طرف ہچکچاتا ہوا پھرنے لگا۔ کبھی شرم اور اپنی قدیم عادت منع کرتی اور کبھی بھوک دستے سوال بڑھانے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک پیر رات تک یہ حالت رہی، کبھی قدم آگے بڑھتا اور کبھی قدم پیچھے ہٹا لیتا اور اپنے دل سے سوال کرتا کہ اب سوال کروں یا بھوکا پیاسا سو جاؤں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اہل شہر چوروں سے سخت پریشان اور تکلیف زدہ تھے۔ راتیں اندھیری اور کوتوال شہر چوروں کی بڑی جستجو میں تھا، یہاں تک کہ خلیفہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ جو شخص راتوں کو گشت لگاتا نظر آئے، اگر میرا عزیز بھی ہو تو بھی اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اہل دربار نے بھی کوتوال پر طعنہ کیا کہ تو کوتوالی میں چور اس قدر زیادہ کیوں ہو گئے ہیں؟ بادشاہ نے عتاب کیا تھا کہ ان بدماشوں کو گرفتار کرو، ورنہ سب کی سزا تم کو ملے گی، تاکہ اہل شہر اس آئے دن کی مصیبت سے نجات پائیں۔ غرض کوتوال تو غضبناک تھا ہی، اس شخص کو جو رات میں اس طرح دبکتے اور چکر لگاتے دیکھا تو پکڑ کر خوب پیٹا کہ بتا تو کون ہے۔ اس فقیر مسافر نے بے اختیار چیخنا چلانا شروع کیا اور کہا کہ اللہ مجھے نہ مارو، جو اصل حقیقت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ کوتوال نے ہاتھ روک کر کہا کہ اچھا تو بتا کہ تو اتنی رات کو باہر کیوں نکلا تھا؟ تو یہاں کا رہنے والا بھی نہیں لگتا، تو کہیں دور کا رہنے والا ہے، بدماش معلوم ہوتا ہے۔
اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ نہ میں چور ہوں، نہ جیب کترا، نہ میں اٹھائی گیرا ہوں اور نہ میں خوبی ہوں۔ میں تو اس شہر میں بحیثیت مسافر کے آیا ہوں اور بغداد کا رہنے والا ہوں۔ پھر اپنے خواب اور خزانے کا واقعہ بیان کر دیا اور کوتوال کو بھی اس کی بات سچ معلوم ہوئی۔ اس کی قسمیں کھانے سے سچائی کی خوشبو آئی۔ کوتوال نے کہا کہ بے شک نہ چور ہے اور نہ راہزن، بلکہ محض ایک خیال پر لالچ اور نادانی سے تو نے اتنا دور دراز کا سفر اختیار کیا۔ اب یہ سن کہ تجھے تو بغداد میں مصر کا خزانہ نظر آیا، اور میں نے اسی مصر میں کئی بار یہ خواب دیکھا کہ بغداد میں ایک پوشیدہ خزانہ ہے اور فلاں گاؤں اور فلاں کوچے میں دفن ہے، اور کوچے اور مکان کا نام اسی خزانے کے نام پر ہے، بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ مکان کے فلاں حصے میں خزانہ ہے، جا نکال لے۔ اے عزیز، میں نے اپنے دل میں کہا کہ خزانہ تو خود میرے گھر میں ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے خزانے پر بیٹھا ہوں اور محتاجی کے مارے مرا جاتا ہوں، کیونکہ اپنے خزانے سے غافل اور خود چھپا ہوا ہوں۔ مسافر فقیر نے یہ جو خوشخبری سنی تو بے خود ہو گیا، اس کا سارا درد جاتا رہا اور جی نے کہا کہ اس قدر لاتے کھانے پر نعمت کا ملنا موقوف تھا۔ میری دکان میں تو خود آب حیوان اور خزانہ موجود تھا۔ پھر کوتوال سے کہا الحمدللہ، عجیب و غریب دولت ہاتھ آئی، وہ سب میرے وہم کا اندھا پن تھا کہ میں اپنے آپ کو مفلس سمجھتا تھا، مگر چاہے تم مجھے احمق کہو چاہے عقل مند، جو کچھ میرا دل چاہتا تھا وہ میں نے یہی پایا۔ پھر وہ مصر سے بغداد کو سجود و رکوع کرتا اور حمد و ثنا پڑھتا ہوا واپس ہوا۔ وہ سارے راستے حیران اور اس تعجب سے بے خود رہا کہ دیکھو ہماری طلب کا راستہ کیا تھا اور روزی ہمیں کیا ملی، مجھے امیدوار کدھر کا بنایا تھا اور عنایت و انعام کدھر سے عطا ہوا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ اس کان مراد نے مجھے اپنے گھر سے خوشی غلط راستے پر نکلوایا۔ میں جلدی گمراہی کی طرف دوڑ رہا تھا اور ہر آن مقصد حقیقی سے جدا ہو رہا تھا۔ پھر اسی گمراہی کو خدا نے اپنے عین کرم سے ہدایت و مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا۔ اچھا دوستو، خدا حافظ۔ اپنے بچوں کو یہ کہانیاں ضرور سنایا کرے، اس میں آنے والی ہماری نسل کا بہت فائدہ ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔